ہماری سیاسی تاریخ کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جو مسائل اور اختلافات سیاستدان خود حل کر سکتے ہیں وہ بھی وقت کے آرمی چیف سے حل کروانا چاہتے ہیں، اور یہ بات تینوں بڑی سیاسی جماعتوں اور ان کے قائدین کے بارے میں کہی جا سکتی ہے۔ 2009 میں معزول چیف جسٹس کی بحالی ہو، 2014 میں عمران خان کا دھرنا ہو، یا مارچ 2022 میں خود ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک، کبھی جنرل کیانی سے درخواست تو کبھی جنرل راحیل شریف سے، تو کبھی یہ سب باجوہ ڈاکٹرائن کا شکار۔ اب مولانا فضل الرحمان نے ایک شوشہ پہلے معیشت پھر انتخاب چھوڑا ہے، جس سے جنرل ضیاء کے دور کا نعرہ پہلے احتساب پھر انتخاب کی یاد تازہ ہو گئی، جس کی وجہ سے اس ملک کو 11 سال آمریت کا سامنا کرنا پڑا۔ 2008 میں ایک اچھے سیاسی سفر کا آغاز ہوا تھا، گو کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اس وقت عمران خان اور قاضی حسین احمد مرحوم کے ساتھ تھے ایک اتحاد میں، مگر وہ اچانک جنرل مشرف کی زیر نگرانی عام انتخابات کے بائیکاٹ کے فیصلے سے پیچھے ہٹ گئے، اور پھر دونوں بڑی جماعتوں پی 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 اور مسلم لیگ نون نے مشترکہ حکومت بنائی۔ پھر معزول چیف جسٹس افتخار چودھری کی بحالی پر اختلاف ہوا اور بات لاہور سے اسلام آباد لانگ مارچ تک آ گئی، اور 2009 میں جو کام سابق صدر آصف زرداری خود کر سکتے تھے وہ جنرل کیانی کے ذریعے کروایا گیا۔ 2014 عمران خان کا دھرنا عروج پر تھا کہ ایک روز نواز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس میں سینئر صحافیوں اور اینکرز کو دعوت دی اور پوچھا کہ مسئلہ کیسے حل کیا جائے۔ اتفاق سے میں بھی وہاں موجود تھا۔ میں نے کہا، میاں صاحب، سامنے ڈی چوک میں ایک کنٹینر پر آپ کا سیاسی حریف ہی تو ہے، چہل قدمی کرتے ہوئے جائیں اور بات کر کے مسئلہ حل کریں۔ بات توجہ سے سنی، مگر پھر ایک دن بیان میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے درخواست کی کہ عمران اور طاہر القادری سے بات کریں۔ ویسے تو 2013 میں 4 حلقے کھول دیتے تو 126 دن کا دھرنا ہوتا ہی نہیں، نہ ماڈل ٹاؤن میں لوگ مارے جاتے۔ 2022 میں آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل فیض حمید کے تبادلے پر پیدا ہونے والے تنازع پر بات بگڑنی شروع ہوئی تو عمران خان صاحب کو پورا یقین تھا کہ 8 مارچ کو پیش ہونے والی عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو جائے، کیونکہ باجوہ صاحب بھی ان کو یقین دلا رہے تھے اور فیض صاحب بھی، لہٰذا انہوں نے کوشش ہی نہیں کی کہ براہ راست پی ڈی ایم سے بات کرتے۔ وہ 8 سے 27 مارچ تک اپنی جماعت اور اتحادیوں کو یقین دلاتے رہے کہ معاملات کنٹرول میں ہیں۔ ویسے تو تاریخی طور پر خود ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر کی بے دخلی کی کہانیاں بھی اس سے مختلف نہیں، مگر ان دونوں نے وقت آنے پر معاملات کو سیاسی طور پر حل کرنے کی کوشش تو کی تھی۔ آج سے 3.5 سال پہلے باجوہ صاحب اور خان صاحب کی مرضی سے 2020 میں لاہور سے لندن جانے والے 3 بار کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کو شاید اندازہ ہی نہیں تھا کہ سیاست میں اسپیس خالی نہیں چھوڑی جاتی۔ انہوں نے اپنا ہوم گراؤنڈ لاہور سے لارڈز منتقل کیا تو خان صاحب، جو پنجاب میں اپنا سیاسی قبلہ درست ہی نہیں کر پا رہے تھے، کو موقع مل گیا۔ یہ بات تو طے ہے کہ خان صاحب کے لیے جو کام شریف اور زرداری نہ کر پائے، وہ ان کے لیے سب سے پسندیدہ کردار وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کر دکھایا۔ آج خان جیل میں ہے اور بزدار مزے کر رہے ہیں۔ اب تقریباً 17 ماہ بعد میاں صاحب کو اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف اور پی ڈی ایم حکومت کا بوجھ اٹھانا ہے، اور سامنے ایک تگڑا حریف اٹک جیل میں ہونے کے باوجود، تمام تر مقدمات کے باوجود، خود گیلپ سروے کے مطابق مقبولیت میں ان سے خاصا آگے ہے۔ ویسے تو اس وقت میاں صاحب بھی نااہل ہے اور عمران خان بھی، دونوں کو سزا کا بھی سامنا ہے۔ اب خان صاحب کو تو پتا چل گیا کہ ان کا وسیم اکرم پلس ان کے زوال کا باعث بنا۔ میاں صاحب کو شاید 21 اکتوبر کو اپنے پرانے ہوم گراؤنڈ پر کھیلنے کے بعد پتا چل جائے گا، مگر وہ کھیل سیاسی حریف کے بغیر کھیلنے کے خواہش مند ہے۔ اگر عمران خان کو ہٹا کر الیکشن ہو جاتے تو شاید میاں صاحب اور مسلم لیگ نون اس مشکل میں نہ ہوتی۔ وزارت اعلیٰ پنجاب کے منصب پر رہنے والے مسٹر اسپیڈ دراصل میاں صاحب کے عثمان بزدار ثابت ہوئے، جس کی وجہ سے لوگ اصل بزدار کو بھول گئے۔ رہی صحیح کسر خود میاں صاحب نے پوری کر دی جب انہوں نے جناب مفتاح اسماعیل کو وزیر خزانہ کے عہدے سے ہٹا کر اسحاق ڈار کو لگانے کا مشورہ دیا، جس پر شہباز شریف اپنے تحفظات کے باوجود انکار نہ کر سکے۔ ڈار صاحب چھوٹے میاں صاحب کے لیے دراصل بزدار پلس ثابت ہوئے۔ اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ سیاستدان آہستہ آہستہ اپنا اسپیس دوسرے کے حوالے کرتے جا رہے ہیں اور خود ایک دوسرے سے سیاسی انتقام لے رہے ہیں، کبھی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر تو کبھی جمہوریت بہترین انتقام ہے کہہ کر۔ اچھا ہوا میاں صاحب 12 اکتوبر کو برسی کے موقع پر نہیں آ رہے جب انہیں دوسری بار نکالا گیا تھا۔ وہ جب یہاں سے گئے تھے تو ان کے پلیٹلیٹس خاصے گر گئے تھے، مگر ان 3.5 سالوں میں خاص طور پر شہباز شریف صاحب کی حکومت میں اور اسحاق ڈار صاحب کے کارناموں کی وجہ سے، خود مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی سیاست کی وجہ سے سیاسی پلیٹلیٹس اس حد تک گر گئے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان پہلے معیشت پھر انتخاب کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ اب ایسے میں میاں صاحب واپس بھی آئیں گے یا انتظار کریں گے؟
بس دیکھیں اگر آپ 21 اکتوبر کو انشاءاللہ واپس آتے ہیں تو خیال کیجئے گا کہ اگر آپ کے دائیں اور بائیں آپ کے بزدار یا بزدار پلس کھڑے ہوئے نظر آئے تو لوگوں کو 16 ماہ یاد آ جائیں گے۔ باقی فیصلہ آپ کا ہے۔ جب سیاستدان خود ہی قبولیت کو مقبولیت کا پیمانہ بنا لے اور لیول پلینگ فیلڈ صرف اپنے لیے مانگے تو اس سے بڑا انتقام جمہوریت کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ پھر کیسا ووٹ اور کیسی ووٹ کی عزت؟ جمہوریت کو عزت دو، مقبولیت کو قبولیت ہی جمہوری راستہ ہے۔